اللہ اکبر جی. سنے کون قصہ درد دل ہے جی. سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غم گسار جائے تو پھر میری طرح بندہ مسکرا کے بات کرتا ہے نہیں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا. میرے ایک انکل تھے، ان کو فوت ہوئے 12 سال ہو گیا. اب ظاہر ہے بندہ 12 سال تو دکھ میں نہیں رہ سکتا. اللہ کا ایک قانون ہے، ایک مفہوم ہے حدیث کا کہ جب انسان کو دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں نا تو ایک فرشتہ مٹی اٹھاتا ہے قبر کی، لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اس طرح کر کے کہ جاؤ بھول جاؤ. تو پھر بندہ بھول جاتا ہے. بڑے غم گسار انکل تھے میرے، بڑے زبردست با اخلاق. ان کا ایک عمل ہے سورہ الفاتحہ کا 7 دن کا خالی کمرے میں کرو. جب وہ فوت ہوئے نا، ظاہر زندگی انہوں نے گزاری ہے، اپنی پوری عمر کی ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں گئے ہیں، کوئی جوانی میں تو نہیں گئے نا. تو وہ کروڑا پتی تھے، کروڑا ہا کروڑا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کروڑا کہہ گیا نا، کروڑ ہا کروڑ پتی تھے وہ. اللہ پاک نے انہیں اتنا نوازا ہوا تھا کہ وہ جتنا ہو سکتا، جتنی انہیں توفیق ملتی، وہ خیرات بھی کرتے، وہ صدقہ بھی دیتے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے، وہ اسی طرح لوگوں کی اسی طرح مدد بھی کر دیتے، مسجدوں میں بھی دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہو پھر وہ کھلا جب دیتا ہے نا تو یاد رکھنا. وظیفہ تو چلو وظیفے سے تو کامیابی ملی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے، وہ جب کھلا دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اصول یاد رکھنا کہ دنیا اور 70 آخرت. دنیا میں اللہ پاک اس کا اجر ان کو دینے سے پہلے نہیں مارتا. یاد رکھے. اب مثال کسی نے 10 روپے دیے ہیں نا، وہ دنیا میں اللہ پاک اس کو 100 روپے عطا کرے گا، رزق کی شکل میں، مال کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، کسی بھی. اللہ تعالیٰ اس کو 100 روپے کا وہ ریٹرن عطا کرے گا دنیا میں، اور پھر 70 گنا آخرت. اسی طرح نا، تو ان کا ایک بتایا ہوا عمل ہے سورہ الفاتحہ کا. فرماتے ہیں سورہ الفاتحہ کا 7 دن کا خالی کمرے میں کرنا ہے. یعنی کمرے میں آپ کے یعنی کہ کوئی قالین ہوتا ہے نا کہ کرسیاں پڑی ہیں یا بیڈ پڑا ہے یا صوفے پڑے ہیں، نہیں نہیں نہیں، قالین بھی نہ ہو، یا چلے قالین بھی ہوگا نیچے تو کوئی نہیں، وہ تو ایک قسم کا جائے نماز کا کام دے گا. تو خالی کمرے میں جو بندہ یہ عمل کرے گا اور عشاء کے بعد کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس دوران کوئی آپ کو نہ بلائے نہ آپ کسی کو بلائے، تو جو عمل کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے 4 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے جی. میں بڑا پریشان و حیران رہ گیا اس دور میں جب انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ ہم دکان پر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ بیٹھ کے 300-400 روپیہ نہیں بچتا، یہ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں جی. تو ہماری وہ حساب تھا، ان کا تو کروڑوں تھا، تو ہم بھی ظاہر کروڑوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا. بات جو کر رہے ہیں کروڑوں کی، وہ کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی ہے جی اور باتیں کروڑوں کی. یہ ہمارا تھا، ان کا نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، بڑے نیک لوگ تھے، آجی نمازی تھے جی. تو ان کا میں بتایا وہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں. گزارش ہے ایک لائک کریں، ایک کمنٹ کر کے اپنا نام شہر کا نام بتا دیں. عمل کی آپ کو اجازت ہے. سورہ الفاتحہ کو بچہ پڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو پھر ہی وظیفہ کام کرے گا نا. تو نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ نہ جانے یہ ہو نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب آپ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ 4 بندے بیٹھ کے پڑھ لیں، نہیں نہیں نہیں. اگر کمرہ خالی رکھنے کا حکم ہے، حکم سے مراد ہے کہ کوئی حدیث قرآن میں نہیں ہے، یعنی کہ جس اللہ کے ولی سے یہ وظیفہ آیا ہے انہوں نے تو ظاہر ہے پھر مجاہدے کیے تھے، انہوں نے تو مطلب ہے کہ اس پر دسترست حاصل کی تھی اس وظیفے پر، اور تجربات کیے تھے، لوگوں کو بتائے تھے، لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی تو پھر آپ کو یہ وظیفہ مل رہا ہے. کہ یعنی کہ بندہ کہے نا کہ 4 بندے بیٹھ کے پڑھیں، نہیں، بندہ ایک ہی بیٹھے گا اور یہ 7 دن خالی کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے. عمل اس طرح ہوگا کہ آپ نے جو سورہ الفاتحہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب آپ الرحمن الرحیم پہ پہنچے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے الرحمن الرحیم، یہ 3 بار کہیں. دیکھیں اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ایک ہوگی. اس طرح آپ نے 700 مرتبہ 700 ٹائم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 700 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے. یہ عمل ہے 7 دن کا. دل کی جو اچھائیں ہیں جی انڈیا کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا اس لیے تمنائیں کی بجائے میں نے اچھائیں کہا ہے. دل کی جو تمنا ہے اللہ پاک کے حضور رکھیں. جو آپ کو مثلا کسی کام شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں, انٹرویو میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے امتحانات میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, چاہے وہ کالج ہے, چاہے کوئی اور. دیکھیں بندہ کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں سرکاری نوکری مل جائے ہے جی کیا مزہ آ جائے, پینشن بھی بعد میں ملے گی. آج کل تو پینشن کے بھی واندے پڑ رہے ہیں پاکستان میں, میں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک بندے کو ہوتا تو ہے نا کہ یار ایک پکی نوکری ملے. تو اگر اس طرح کے معاملے کوئی مسئلہ نہیں. سورہ الفاتحہ کو آپ نے 700 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد کہیں نا الرحمن الرحیم, یہ 3 بار کہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, پھر پوری سورت پڑھ لیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہے جی تو انشاءاللہ تعالی یہ 7 دن آپ کے گزرے. اچھا دیکھیں دنیا میں مانتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ اس طرح چھو کریں تو ہو جائے, یہ چھو ہی ہے نا. اب اگر دیکھیں آپ 7 دن یہ عمل کریں اللہ پاک آپ کی حاجت پوری کرے. اور آپ کو کیا چاہیے, لیکن شرط یاد رکھیے گا کہ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے لیکن خالی کمرے میں. ٹھیک ہے, کمرہ بھرا ہوا فرنیچر یہ وہ کچھ بھی نہ ہو, کمرہ خالی کر دیں اور کسی قسم کی کمرہ بند کر دیں. کوئی آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کو بلائیں نہ یا آپ ان کو نہ بلائیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں, یہ میں ضروری نہیں ہے لیکن کوشش کریں آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ مکمل طور پر جو ہے نا یکسو ہو کر وہ عمل کر سکیں. 700 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ عمل 7 دن کریں. اور ہاں ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا جو ضروری تھی, یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یکم چاند کی کوئی بھی پہلی تاریخ ہو, چاند کی کوئی بھی پہلی تاریخ جب کوئی بھی چاند ہے, مثال کو اب ضروری تو نا رمضان کا ہے, شوال کا ہے, ذیقات کا ہے, ذی الحج کا ہے, چاند سے میٹر نہیں ہے کہ کون سا ہے. ہاں چاند کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور یعنی کہ جب چاند کی مثلا اب دیکھیں چاند جب نظر آتا ہے تو صبح اگلے دن چاند کی پہلی ہونی ہوتی ہے, جب چاند کا اعلان ہو جائے کہ ابھی چاند نظر آ گیا, ٹھیک ہے, اس وقت شروع کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ جب ہوگی رات ہوگی تو پھر وہ 2 تاریخ ہو جائے گی. میری بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے. چاند کی جب پہلی تاریخ جیسے اب رمضان شروع ہو جاتا ہے, چاند نکل آیا جی, چاند نکل آیا, بات سمجھ گئے, ٹھیک ہے. اب اعلان ہو گیا جی, سائرن بج گئے ساری طرف, مسجدوں میں اعلان ہو گیا کیا بھی رمضان شروع ہو گیا, اب تراویحاں پڑھو, ہوتا ہے نا. تو اس وقت رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے, چاہے روزہ ہم نے اگلے دن ہی رکھنا ہوتا ہے پہلا. اسی طرح جب چاند نکلے تو اسی رات یہ عمل شروع کرے پہلی چاند کو. روز یعنی کہ 700 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ایک مرتبہ اس طرح 700 مرتبہ پڑھیں, 7 دن یہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت. میرے انکل مجھے بتاتے ہیں نا کہ 4 کروڑ روپیہ ہمارا جو ہے نا ہمیں اس عمل سے فائدہ ملا, 4 کروڑ روپیہ. یہ وہ ٹرو سٹوری ہے جو کہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہے, کبھی آپ کو پہلے میں نے نہیں یہ بتائی تھی. تو عمل کریں اگر آپ مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں تو کسی اور بندے کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار 700 مرتبہ 4 بندے اور بیٹھ جائیں, اس طرح نہیں ہوتا, یہ ایک بندے کا ہی عمل ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.